الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ اللہ کی وہ ذات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب اسی کا ہے۔ رات کو زمین میں جو داخل ہوتا ہے یا زمین سے جو نکلتا ہے، آسمان سے جو پانی برستا ہے، جو اعمال وغیرہ اوپر جاتے ہیں، سب اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اسی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا، اور پہاڑوں کو حکم دیا، یا جبالو اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں جب میرا داؤد میری تسبیح بیان کرے نا تو تم بھی ساتھ ساتھ جھوما کرو، اور اے پرندوں تم بھی تسبیح بیان کیا کرو۔ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، پہاڑ بھی بولتے تھے ساتھ، اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی صدا لگاتے تھے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور لوہے کو اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا، اس سے پھر وہ موڑ کے جو چاہتے بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا کہ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، زینے بناؤ، کڑیاں ان کی جوڑ جوڑ کے لگاؤ، اور اپنے ہاتھ سے کماؤ اور نیک اعمال کرو۔ معلوم ہے جتنے رزق حلال جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی نیک اعمال میں انسان کا جذبہ اور شوق بھی زیادہ ہوگا جی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ جتنا لوگ مہینے میں سفر طے کرتے، وہ ایک صبح کے وقت کر لیتے، اتنا ہی شام کے وقت کر لیتے۔ تانبے کا چشمہ ہم نے ان کے لیے بہا دیا، جن ہم نے ان کے تابع کیے، اور وہ کام کرتے جو حضرت حکم دیتے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے، صورتیں بناتے، اور بڑے بڑے دیگیں لگن وہ بناتے، بہت دیگیں جو چولہے پر ہی چڑھی رہتی کیونکہ اتارنا ان کا مشکل ہوتا، وہ بناتے اور ان میں کھانا تیار کرتے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، شکر بھی اللہ کا ادا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، لیکن شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ سلیمان علیہ السلام جن کے ہوا تابع، جن کے جن تابع، اور جن کو اللہ نے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی، فلما قضینا علیہ الموت، جب ان پر موت کا فیصلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی، تو ہوا یوں، حضرت نے ایک لکڑی کے اوپر ٹیک لگائی اور کھڑے ہو گئے، اور جنات کام میں مصروف تھے، حضرت نگرانی فرما رہے تھے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ اسی لکڑی اور لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہیں۔ جنوں نے کہا بھئی پہلے تو حضرت کہیں آگے پیچھے ہو جاتے تھے، ہم تھوڑا بہت ڈنڈی مار لیتے تھے کام میں، ابھی تو حضرت ہٹ ہی نہیں رہے، وہ ڈر کے مارے کام پہ لگے ہوئی ہیں اور کام کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا ہوا؟ فرمایا جنوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا حضرت کی موت کا، الا دابۃ الارض تاکل من ساعتا، دابۃ الارض زمین کا کیڑا، وہ جناب دیمک، وہ اس لکڑی کو کھانے لگا، اور اس نے لکڑی کو کھا لیا۔ جب لکڑی ہوئی نا کھوکھلی، فلما خر، تب حضرت نیچے گرے، تبینت الجن، تب جنوں کو جا کر پتہ چلا بھئی ہم تو ڈر کے مارے کام کر رہے ہیں اور حضرت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سنا کے آگے فرماتے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب، اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ تم کہتے ہو فلانا بندہ جناب غیب کی خبریں بتاتا ہے، کیوں جی؟ وہ جی جن اس کے تابع ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جنوں کو پتہ ہوگا تو اس کو بتائیں گے نا، جن تو اتنا نہ دیکھ سکے اور سمجھ سکے کہ حضرت کی وفات ہو گئی ہے، اگر جن غیب جانتے ہوتے تو اس مشقت میں مبتلا نہ ہوتے، اور وہ کب سے کام چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے۔ معلوم ہوا عالم الغیب صرف کون ہے جی؟ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی، جن کو اللہ نے مال و متاع اور حکومت دیا، لیکن وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اس کے بعد قوم سبا کا واقعہ بیان کیا، ان کو بھی اللہ نے مال و دولت دیا، لیکن وہ ناشکری قوم نکلی۔ اللہ فرماتے ہیں قوم سبا، ان کے باغات میں بڑی نشانی ہے، جنتان عن یمین و شمال، دائیں جانب بھی ان کے شہر کے اور بائیں جانب بھی باغات کا ایک سلسلہ تھا،
خوب پھل ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ چشمے بہہ رہے ہیں، پھل ہر قسم کے خوبصورت وہاں پر موجود ہیں، لیکن فآرزو، انہوں نے ناشکری کی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر وہ ڈیم تھا جس سے پانی آتا اور ان کے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا، وہ ڈیم پھٹ گیا اور بے قابو ہو گیا اور وہ سیلاب بن کر ان پر آیا اور باغ سارے بہ گئے، مکانات سارے گر گئے، لوگ ان میں کئی ڈوب کر مر گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بدلناہم بجنتیہم، جنتین ذواتئی اکل خمط و اصل و شیء من سدر قلیل، جہاں کل طرح طرح کے میوے ہوتے تھے وہاں جھاڑیاں ہو گئیں، وہاں جھاؤ کے درخت ہو گئے اور وہاں پہ کچھ اکا دکا بیری رہ گئی، ورنہ ساری نعمتیں برباد ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ سزا ناشکری کی ان کو ملی۔ لوگوں اللہ کی ناشکری نہ کیا کرو، رب کا شکر ادا کیا کرو سلیمان علیہ السلام کی طرح، رب کا شکر ادا کرو داؤد علیہ السلام کی طرح، اور قوم سبا کی طرح ناشکری نہ کرو ورنہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا، اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا رسول بنایا ہے۔ اے میرے حبیب، قیامت تک کے لیے آنے والے ہر فرد کے لیے ہم نے رسول بنایا ہے۔ تو کس کو بنایا جی؟ حضرت محمد مصطفیٰ، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ رسول آپ ہیں اور معبود اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ فرشتوں کی پکاریں کرتے تھے، اللہ فرشتوں سے پوچھے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، یہ تمہاری پکاریں کرتے تھے تو ہم نے کہا تھا ان کو؟ قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، ہم نے کب کہا یا اللہ ہمارا تو اپنا کارساز اور معبود تو ہے۔ رب فرماتے ہیں جب جنات اور فرشتے اور انسان سب یہ کہیں گے کہ معبود کون ہے، تو پھر عبادت اللہ ہی کی کرو۔ اور آخر میں اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، کل آپ فرما دیجیے میرے محبوب انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا، دو دو بیٹھ کے سوچو، اکیلے کبھی بیٹھ کے سوچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کوئی جنون تو نہیں ہے، آپ اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح۔ دیوانے بندے ایسی باتیں کرتے ہیں، دیوانوں کی باتوں پر بھی غور کرو اور پھر میرے محبوب کی باتوں پر بھی غور کرو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہاں رات اور کہاں دن کا اجالا، کہاں دیوانے کی فضول باتیں اور کہاں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے لبریز باتیں، خود فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بھی بنانے والا، زمین کا بھی بنانے والا، فرشتوں کو پر دینے والا، کسی کو دو دو دیے، تین تین اور چار چار، کسی کو اس سے زیادہ بھی دیے۔ ایک بات یاد رکھو، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جو اللہ رحمت لوگوں کے لیے کھول دینا، دنیا کی کوئی طاقت رب کی رحمت کو روک نہیں سکتی، اور جس رحمت کو اللہ روک لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو عطا نہیں کر سکتی۔ دینے والا بھی اللہ ہے اور روکنے والا بھی کون ہے، بولو جی۔ اس لیے رزق اگر اللہ کسی کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ روکے، وہ جی فلاں نے ہماری روزی بند کر دی، کوئی نہیں بند کر سکتا روزی، روزی صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ٹل لگائے کسی کو کہے کہ میں رزق بند کر دوں گا، اللہ کہتے ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر اللہ اپنی وحدانیت پر عقلی دلائل ارشاد فرماتے ہیں، مٹی سے تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، نطفے سے انسان بنانے والا کون ہے، مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونک تے جونکو بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنیو باہر آیو، بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوانہ پھر بڈھڑا ہوئے، ٹر نہ سکے بن سوٹی، دنیا تا عاقب گوالی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ جو یہ اللہ تجھے دنیا میں بھیجنے والا ہے وہی اللہ تیرا سچا معبود بھی ہے۔ اچھا نہیں سمجھ آئی تو اور دلیل دیکھو، وما یستوی البحران، دو دریاؤں کو چلانے والا کون ہے جی؟ ھذا عذب فرات، ایک میٹھا دوسرا ملح اجاج، نمکین اور کڑوا، درمیان میں پردہ لگا دیا،
اور کوئی دیوار نظر نہیں آتی، لیکن میٹھا پانی کڑوے میں نہیں ملتا، کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا۔ اوے لوگوں، دونوں سے مچھلیاں نکل رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، کشتیاں اوپر تیر رہی ہیں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج چاند کو مسخر کیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے نا، اسی کے لیے تو ساری بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونی، اب منفی پہلو بھی سننا، ایک ہے الا اللہ اور ایک ہے لا الہ، لا میں نفی ہے، الا میں اثبات ہے، یہ دلائل تو تم نے سن لیے، منفی پہلو بھی سنو۔ والذین تدعون من دونی، جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے، رب کہتا ہے اس پردے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ مالک صرف کون ہے؟ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، تم انہیں پکارتے رہو، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں، اور اگر سن بھی لیں کچھ دے نہیں سکتے۔ اس کو پکارو لوگوں جو کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی اس نے سن لی۔ سب کی فریادوں کو سننے والا کون ہے؟ پیر نصیر الدین صاحب نے کیا کہا؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھ میں ہے کنجی مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہے شاہ و گدا، مسند آدھا بزم عطا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب فقیر ہو، کس کے دربار کے؟ کہتے ایک فقیر بادشاہ کے پاس مانگنے کے لیے گیا، لوگوں نے بتایا بادشاہ مسجد گیا ہوا ہے، وہ پرانا دور ہوگا، بادشاہ مسجد جاتے ہوں گے، مسجد گیا ہوا ہے، وہ بھی پیچھے چلا گیا، وہاں جا کر دیکھا بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئی ہیں اور یوں ہاتھ پھیلائے اور کہتا ہے اللہ لوگ مجھے بادشاہ کہتے ہیں، لیکن تیرے سامنے تو میں فقیر ہوں، تیرے سامنے تو میں فقیر ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگنے آیا ہوں میرے مالک، میری جولی خالی ہے، کچھ اس میں خیرات ڈال دے۔ وہ جو فقیر اس سے مانگنے کے لیے گیا تھا نا، وہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ کسی نے کہا بھی رک جا، ابھی فارغ ہوتے ہیں، بادشاہ سلامت تو اپنی بات کر لینا۔ کہنے لگا غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، ارے میں اس سے کیوں مانگوں جو خود کہہ رہا ہے میں فقیر ہوں، اس سے کیوں نہ مانگوں جو بادشاہوں کو بھی دینے والا ہے، جس کے در کا یہ بھی فقیر ہے، میں بھی اس سے کیوں نہ مانگوں۔ اسرائیلی روایات قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو ماننے اور بیان کرنے میں حرج نہیں، جیسے میں نے یہ واقعہ سنایا ابھی آپ کو بادشاہ کا، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات تو نہیں ہے، ایسے ہی وہ بھی ایک واقعے کے طور پہ سنائی جا سکتی ہیں۔ کہتے ہیں چونٹی آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور آ کر شکر کا ایک ذرہ حضرت کو تحفہ دیا، حضرت نے قبول فرمایا اور پھر فرمانے لگا کہ سل ما شئت، اب تو مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ چونٹی نے کہا حضرت میں کچھ مانگنے تو نہیں آئی، کیف اسألک وانت عاجز والسؤال من العاجز غیر جائز، آپ سے کیوں مانگوں کیونکہ آپ بھی اللہ کے عاجز بندے ہیں، میں بھی اللہ کی عاجز مخلوق ہوں، بھئی عاجز سے تو مانگا نہیں جاتا، مانگا تو اس سے جاتا ہے جو عاجزیوں سے پاک ہو۔ حضرت سلیمان بڑے خوش ہوئے یہ بات سن کر، لیکن مزید تھوڑا جانچنے کے لیے فرمانے لگے نہیں کچھ تو مانگ ورنہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت اگر خواہ مخواہ کچھ دینا ہی ہے تو زد فی رزقی وزد فی عمری یومین، جو رزق اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ سے نہیں مانگتی، وہ تو مل ہی جائے گا، آپ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ذرا اپنی طرف سے اللہ کے دی ہوئی رزق پر 2 دانوں کا اضافہ کر دیں، اور جو عمر میرے اللہ نے میری لکھی ہے وہ تو نہیں مانگتی، مل جائے گی، آپ 2 دنوں کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیں۔ جب یہ بات سنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، میرے مالک تیری روزی پر برا سلیمان اضافہ کیسے کر سکتا ہے، تیری دی ہوئی رزق پر برا سلیمان کیسے اضافہ کر سکتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، جس سے چڑیاں بھی مانگیں، جس سے چونٹیاں بھی مانگے، انسان بھی مانگے، چرند بھی مانگے، پرند بھی مانگے۔ سورۃ رحمان نے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، آسمان والے بھی مانگے، زمین والے بھی مانگے، ہر وقت ایک نئی شان کے اندر ہے، اسی سے تم بھی مانگا کرو، اور وہ صرف کون ہے بولو؟
اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہو تو اس کی مثال آگے اللہ نے دی ہے، وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر، بولو جی، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور اجالا برابر نہیں، ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور سایہ بھی برابر نہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے۔ تم رب کو چھوڑ کر جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ان سے مانگتے ہو جن پر موت آ چکی ہے، اس سے مانگو جو موت سے پاک ہے، اور وہ صرف کون ہے جی؟ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے کچھ عقلی دلائل دی ہیں، ان میں سے صرف ایک میں سناتا ہوں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی ہے جس نے آسمان زمین کو تھاما ہوا ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو آسمان گر پڑے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تمہارے اوپر گرے، زمین کو اللہ نے روکا ہوا ہے ورنہ پھٹ جائے، ادھر ادھر ہو جائے اور تم نہ ٹھہر سکو، روکنے والا اللہ ہے تو معبود بھی کون ہے؟ صرف ایک سورت اور پڑھتے ہیں جس کا نام ہے سورہ یاسین۔ کیا نام ہے بولو جی؟ سورہ یاسین کے مضامین بھی سمجھنے والے، میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا کہ ہم نے فضائل کو اصل مقصد سے ہٹا دیے، اصل مقصد سے ہٹا دیے۔ مثال کے طور پہ آیت الکرسی کے بارے میں کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے گا اس کے اور جنت کے درمیان موت کا فاصلہ رہ گیا۔ کیا مطلب؟ جس کی موت عقیدہ توحید پر آ گئی وہ جنت جائے گا۔ آیت الکرسی کو سمجھے، اس میں ساری توحید ہے۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن مطلب یہ ہے اس کو سمجھیے، اس کی تعلیم گھروں میں دیجیے، اس پر عمل کیجیے، شیطان بھاگ جائے گا، گھر کے اندر سکون آ جائے گا۔ بات سمجھ، ہم نے صرف جن بگانے کے لیے سمجھا ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکاف جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، تو ہم نے کہا جی ٹھیک، اس کو سمجھیے، اصحاب کہف کس طرح ظالم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس طرح تم بھی جرت پیدا کرو، اللہ بڑے فتنوں سے بچائے گا تمہیں۔ ایسی سورہ یاسین کے بارے میں بھی ہے، سورہ یاسین کے مضامین بھی سمجھیے۔ ہم نے سمجھا بھائی جی مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھیے، روح آسانی سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن کی تلاوت کی اپنی برکت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ صرف روح کڈن والی صورت تو نہیں، سمجھ آئی؟ ہم نے سمجھا سورہ یاسین سے روح کڈن والی ہے۔ ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس بیٹھتا تھا، گپ شپ کرتا تھا، مولوی صاحب ایک دن بتایا کہ سورہ یاسین پڑھو تو جناب روح آسانی سے نکلتی ہے۔ بندے نے مولوی صاحب کو بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ مولوی صاحب کو پتہ کرو یار وہ کدھر گیا؟ کسی نے پوچھا، اس کا میں آج تو بات کوئی نہ ہونا، وہ مولوی نے کہڑا پتا سورہ یاسین ہی پڑھ دے کدھر ادھر، ساڑی روح نکلی پہ ہوئے۔ تو روح کڈن والی صورت مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے روحیں نکلتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے مضامین کو سمجھو۔ اس کے آخر میں ہم پڑھیں گے نا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، روح اٹکی ہوئی ہے کیوں نہیں نکلتی؟ تم کہو نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اللہ نکال دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مشکلیں اللہ آسان کر دے گا، یہ سمجھے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن انک لمن المرسلین، میرے محبوب کوئی کہتا ہے ہم نہیں مانتے آپ کو رسول، کوئی مانے یا نہ مانے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تو میرا رسول ہے۔ میں جو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کسی کے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نہیں مانتے نا ان کو واقعہ سنا میرے محبوب، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی کا قصہ سنا، ہم نے اس میں 2 رسول بھیجے، لوگوں نے چھٹلایا تو ہم نے تیسرا بھی بھیج دیا۔ ایک ہی بستی میں بیک وقت کتنے رسول آئے جی؟ 3 رسول ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں توحید کی، لوگ انکار کر رہے ہیں۔ سنیے بھائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے نبیوں کی تائید کرنا کتنا اونچا عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا، دوڑتا ہوا آیا۔ فسرین نے اس کا نام حبیب رکھا، حبیب نجار، نجار کا مطلب لکڑی کا کام کرنے والا۔ اختیار صاحب ہے کوئی نہیں ہے؟ کوئی نہیں، اجمل صاحب بھی کوئی نہیں، 2:30 میں نجار آج غائب ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا، دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، آ کر کہنے لگا ہے میری قوم رسولوں کی بات مان لو، اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا، ان کی بات مان لو جو تم سے اجر نہیں مانگتے، ہے بھی سیدھی راہ پر۔
اور پھر بڑے خوبصورت انداز میں توحید کی تائید کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا وجہ ہے میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس کی جانب لوٹ کر کے جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، رب کو چھوڑ کر اگر اور الہ میں نے بنا لیے تو پھر سنو، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو نفع نقصان کے مالک نہیں، الٹا میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس لیے میری برادری والوں کان کھول کے سنو، انی آمنت بربکم فاسمعون، کان کھول کر سنو میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، تم مانو یا نہ مانو میں تو انبیاء کی دعوت کو مان چکا ہوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں ادھر اس نے ایمان کا اعلان کیا، ادھر ظالموں نے اس پر ظلم ستم شروع کر دیے، مارنا شروع کر دیا۔ غریب آدمی پہ ویسے بھی غصہ زیادہ آتا ہے۔ رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیچے گرا کے ٹھڈے مارے اور پاؤں کے ساتھ اس کو روندا، اتنا مارا حتیٰ کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں بھی باہر نکل آئیں اور وہ دم توڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوا، ادھر میں نے زندگی کی سب خطاؤں کو معاف کر کے جنت کے دروازے کو اس کے لیے کھول دیا، اور اعلان ہوا کہ ادخل الجنہ، جا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ وہ جنت میں پہنچ گیا، یہ لوگ ادھر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا ایک توحید پرست کو، اور وہ جنت میں جا کر کیا کہتا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے میرے سب گناہوں کو معاف کر کے مجھے عزت والے مہمانوں میں شامل کر لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو جنت کی نعمتوں کے اندر پہنچ گیا، اور قوم کا کیا بنا؟ فرمایا ہم نے کوئی بڑے لشکر نہ بھیجے، بلکہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، ایک ہی چیخ آئی، ایک فرشتے کو ہم نے بھیجا، اس نے آ کے اتنی زوردار چیخ ماری، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بجھ کر کے رہ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، سب مٹ گئے۔ یہ واقعہ سنا کے آگے اللہ جو بات فرما رہے ہیں ذرا سننا، اللہ کہتے ہیں یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، بڑا افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا قالوا بہ یستہزئون، میرا پیغام سنانے والے جتنے بھی میرے رسول آتے ہیں لوگ اسی طرح ان کے ساتھ ٹھٹھے کرتے رہے، اسی طرح نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ مذاق کرتے رہے، نتیجہ یہ نکلا خود بھی برباد ہوئے، اللہ کے غضب کا بھی شکار ہوئے۔ اے توحید کے منکروں، غور کیوں نہیں کرتے ہو مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، بتاؤ کون کرنے والا ہے؟ والقمر قدرناہ منازلا، چاند کی منزلیں مقرر کرنے والا کون ہے؟ حتی عاد کالعرجون القدیم، جب آخر میں آتا ہے کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح تمہیں دکھائی دیتا ہے، بتاؤ کون کرنے والا ہے؟ رات دن کا نظام چلانے والا کون ہے؟ بھری ہوئی کشتی پر تمہیں سوار کرنے والا کون ہے؟ غرق ہونے سے بچانے والا کون ہے؟ یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کس کا اختیار چل رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ایک دن آنے والا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ،
الی ربہم ینسلون، سور پھونکا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، محشر کا میدان سجایا جائے گا، سب کو وہاں پہنچایا جائے گا۔ قبروں سے اٹھ کر لوگ کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، رحمان کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، نبیوں کی بات سچی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ جنت کے حالات بیان کیے اور آخر میں بات سنی دی۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اے لوگو یہ سب دلائل توحید موجود ہیں، لیکن نادان لوگوں کو دیکھو رب کو چھوڑ کر اور الہ بنا رکھے ہیں، اللہ کے ہوتے ہوئے اوروں سے مانگتے ہیں، رب کے موجود ہوتے ہوئے گداگری اور بندوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب السبب کے ہوتے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے؟ اللہ فرماتے میرے ہوتے ہوئے اور معبود بنا لیے، لا یستطیعون نصرہم، وہ تو ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور کوئی بندہ بات کرے سمجھائے ان کو توحید کی بات، آگے مثالیں دینے شروع کر دیتے ہیں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اللہ کہتے ہیں میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، کتنا نادان ہے۔ کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی کون ان کو زندہ کرے گا؟ قل، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ارے وہی زندہ کرے گا جس نے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا، تمہیں یہ پتہ نہیں وہ کتنی قدرتوں والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کہہ دے کسی کام کا ارادہ کرنے کے بعد کہ ہو جا، بس وہ ہو جایا کرتا ہے، جو اتنی قدرتوں والا ہے جس کے کن سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ پھر سورہ یاسین کا خلاصہ یاد کر لو، سورہ یاسین کا مرکزی مضمون یاد کرو، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، سب نے لوٹ کر بھی اسی کے سامنے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا